جس گھر میں عورت رات سونے سے پہلے یہ ایک تسبیح پڑھ لے وہ گھر بہت جلد کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر کی عورت رات سونے سے پہلے یہ ایک تسبیح پڑھ کر سو جائے، اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے اس گھر والوں کو امیر ترین کر دیتا ہے۔ اس گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ رزق کے تمام فاقوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کے رزق میں اتنی برکت پیدا فرما دیتا ہے کہ گھر والوں کو کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہتی، اور اسی طرح تنگ دستی کو دور کرنے والی یہ تسبیح ہے۔ آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں یا پھر اس کو مغرب کے بعد آپ پڑھ لیں، اور اس کی برکت اتنی ہوگی کہ آپ ساری زندگی کے لیے فاقے سے بچ جائیں گے اور اپنی زندگی کو عیش سے گزاریں گے۔ جتنا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیں آپ خرچ کرتے جائیں، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کریں، آپ کے رزق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ اس لیے یہ تسبیح لوگوں کی نگاہ میں بھی اس گھر والوں کو باعزت بنا دیتی ہے، مقام و مرتبہ بڑھا دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں، ہر ایک سورت اپنی فضیلت اور مقام کے اعتبار سے ہر ایک سورت اپنا علیحدہ مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ اس لیے جس سورت کی تسبیح آج میں آپ کو بتاؤں گا، یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ قسمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے، اس شخص کا، اس گھر والوں کا نصیب چمکا دیتا ہے۔ بس عورتوں کو چاہیے وہ رات کو وضو کر کے اس سورت کو پڑھ کر سو جائیں، ایک رات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نچھاور فرما دیں گے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس سورت کو جہاں پر سیلاب آ گیا ہو یا بارش نہ رکتی ہو اور اس قدر وہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو، تو صرف 5 بار باوضو اس سورت کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سیلاب کو بھی روک دیتا ہے اور بارش بھی رک جاتی ہے اور آسمان کھل جاتا ہے۔ اور اسی طرح کسی کے باغ میں، پھلوں میں، کسی کی کھیتی باڑی میں مصیبتیں آتی ہوں، آفات، جو مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان سے وہ حفاظت چاہتا ہے، اس شخص کو بھی چاہیے یہ سورت کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے باغ کے اندر، کھجوروں کا باغ ہے، مالٹوں کا باغ ہے، آموں کا باغ ہے، امرودوں کا باغ ہے، کوئی بھی آپ کا باغ ہے، آپ کسی درخت کے ساتھ اس سورت کو لکھ کر لٹکا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما لے گا۔ آپ کے باغ کی حفاظت ہوگی، آپ کے کاروبار کی حفاظت ہوگی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ جس باغ کے اندر اس سورت کو لکھ کر لگائیں گے خوب پھل آئیں گے۔ جہاں پر آپ کا پھل تھوڑا لگتا ہے، جب آپ اس سورت کو لٹکا دیں گے، ایک تو آپ کی وہ تمام بیماریوں سے باغ کی حفاظت ہو جائے گی، اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے رزق میں اتنی برکت پیدا فرما دے گا کہ آپ کا مال، آپ کا وہ پھل دگنا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کے فاقے کے اندر مبتلا ہے اور رزق نے اس گھر سے منہ پھیر لیا ہے، اس گھر والوں کو چاہیے کہ اس گھر کی کوئی بھی عورت اس سورت کو رات کے وقت پڑھ لے اور پھر اسی طرح سو جائے۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن کے عمل سے آپ اس کی برکتیں دیکھنا، اور چند دن اگر آپ اس عمل کو جاری رکھ لیتے ہیں تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ محترم ناظرین، میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سورت کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ وہ طریقہ کار جاننے سے پہلے ایک گزارش کرتا چلوں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ ہماری خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں تو آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، کیونکہ دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور دعا ایک ایسا مومن کے پاس ہتھیار ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں چاہے
چاہے وہ اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے دعا ضرور کروایا کریں اور آپ دعاؤں کا ضرور حصہ بنا کریں۔ کسی پل بھی، کسی لمحے بھی اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تو ناظرین، اس لیے میں آپ کو بتا دوں، آپ نے گھر کے اندر اس کو رات کو نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ آپ نے نماز عشاء تو پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد آپ اسی وضو کے ساتھ بھی اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھنے سے پہلے یوں کرنا ہے کہ آپ کا رخ قبلہ کی جانب ہو، یعنی کہ خانہ کعبہ کی جانب۔ جس طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسی جانب آپ نے اپنا منہ رکھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے اس سورت کو پڑھنے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ برکت کے لیے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کے وظیفے کے اندر سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں اور آپ کو کمنٹ میں سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ بعض دوست کمنٹ میں پوچھتے رہتے ہیں، پھر بعض اوقات وقت ملتا ہے، بعض اوقات نہیں ملتا۔ اس لیے آپ اس پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا، جو اس کے طریقے ہوتے ہیں، اس کی کوئی شرائط ہوتی ہیں، اس کی بھی آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی۔ اس لیے ہم یہ درخواست بار بار کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ درود ابراہیم ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ جب ہم سب مل کر درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی اپنی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ وہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا مقام و مرتبہ کیسے ملا، کہاں سے ملا؟ آپ نے فرمایا، یہ جو میری شعر و شاعری آپ دیکھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو تاثیر ہے، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ آپ کے ان اشعار کے اندر، شعر و شاعری کے اندر اتنی تاثیر کیسے پیدا ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں، جب بھی میں کوئی شعر لکھتا تھا تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتا تھا۔ یہ اس درود پاک کی برکت ہے کہ میں کوئی بھی شعر لکھتا ہوں، اللہ اس کے اندر برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں، تاکہ یہ عمل آپ کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور جو عمل قبول ہو جاتا ہے اس کی طاقت اور تاثیر اسی دن ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح آپ کا مقدر آپ کو اللہ تعالیٰ فاقے سے پہلے دن ہی نکال دے گا۔ اس کے بعد آپ کے رزق میں یوں ہر روز برکتیں پیدا ہوں گی، آپ کو غلہ کی فراوانی ملے گی، رزق کی دولت کی فراوانی ملے گی کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ سورت ہے سورت واقعہ، یہ پارہ نمبر 27 کے اندر ہے، سورت الواقعہ۔ آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یا 9 مرتبہ، یا آپ نے 11 مرتبہ۔ اگر 11 مرتبہ پڑھیں تو 11 دن تک پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اس کی تعداد کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ 7 دن پڑھیں تو روز 7 بار پڑھیں، آپ 9 بار پڑھیں تو روز 9 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اس کی تعداد کو 3 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح زندگی کا معمول بنا لیں، آپ ہر دکھ پریشانی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کبھی آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، آپ ساری زندگی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، آپ کی تمام تر حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کے رزق میں اتنا اضافہ اور وسعت فرمائے گا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ کو دولت، رزق
کہاں کہاں سے آ رہا ہے، ساری زندگی آپ کی عیش و عشرت سے گزرے گی۔ امید ہے میرا آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ تسبیح آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی بدولت ہماری تمام تر مشکلات، پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔